اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اللہ نے ہم سب کو وقت پر مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے کو، نماز پڑھنے کو، دعائیں مانگنے کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، پچھلے جمعہ پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں. قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کا جو مقام ہے، قرآن و حدیث میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی جو تاکید آئی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان ہو چکی ہیں. اور پڑوسیوں کا پہلا حق، اس تعلق سے بھی تفصیلی بات ہو چکی ہے. پڑوسیوں کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اسے اپنے عمل سے، اپنی کسی حرکت سے یا اپنی زبان سے تکلیف نہ دیں، ایذا رسانی سے بچیں. اس تعلق سے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بات آئی تھی. آج پڑوسیوں کا دوسرا حق، اس تعلق سے انشاءاللہ بات آئے گی. میں اس نیت کے ساتھ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات، قرآن و حدیث کی بات اگر آدمی عمل کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اگرچہ وہ کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے، لیکن نیت اگر اس نے عمل کرنے کی کر لیا ہے تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس حساب سے آدمی کو نیت کرنے پر بھی، اچھے کام کے ارادہ کرنے پر بھی اس کام کے کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پڑوسیوں کا جو دوسرا حق ہے وہ ہے پڑوسیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. عزت و آبرو، دیکھیے عزت ہر انسان کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے. کوئی بھی آدمی اپنے لیے ذلت و رسوائی کو پسند نہیں کرتا بلکہ عزت چاہتا ہے. ہر آدمی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت، اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا احترام کرے. پتہ کیا چلا؟ پڑوسی کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کی ذلت و رسوائی سے منع کیا گیا ہے. پڑوسی کو ذلیل کرنے سے، پڑوسی کو رسوا کرنے سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ہمارے کسی بھی عمل سے اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم پڑوسی کے تعلق سے کوئی بات معلوم ہو تو اسے دوسروں تک کے پہنچائیں، پڑوسیوں کے رازوں کو افشا کریں. پڑوسیوں کی عزت و آبرو اس سے نیلام ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کی بات، ہمارے گھر کے راز دوسرے لوگوں کو معلوم ہو. اب چونکہ پڑوس میں رہنے کی وجہ سے، قریب رہنے کی وجہ سے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کی ساری کمزوریاں اور خامیاں معلوم رہتی ہیں.
ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے سارے راز اور عیب کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی عزت و احترام کا اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیا ہے حدیث شریف میں۔ اور پڑوسی کی عزت و آبرو میں بھی خاص طور سے خواتین کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھنا اور خواتین کی پرائیویسی کا احترام کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ آپ کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ پڑوسیوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا یہ سختی کے ساتھ منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوں تو کسی بھی آدمی کے گھر میں تاک جھانک کرنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث میں ممانعت آئی ہے، لیکن دوسروں کے گھروں کے مقابلے پڑوسیوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے پڑوسیوں کے گھروں میں تاک جھانک کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں تاک جھانک کرے اور پھر وہ گھر کا آدمی اس تاک جھانک کرنے والے کی آنکھ کو پھوڑ ڈالے تو اس آنکھ پھوڑنے پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پڑوسی کے گھر میں تاک جھانک کرتا ہے اور پڑوسی اس کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے وہ تاک جھانک کرنے کی وجہ سے، تو اس کو اس کا حق حاصل ہے اور اس آنکھ پھوڑنے پر کوئی جرمانہ اس کے اوپر عائد نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے فقہاء اور علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بناتے وقت میں ایسی جگہ کھڑکی نہ کھولیں جس کھڑکی کے کھولنے کی وجہ سے پڑوسیوں کے گھر کے خواتین کی بے پردگی ہو۔ اگر ہم اپنے گھر میں کھڑکی کھولنے کی آزادی سب کو ہے، لیکن آپ لوگ بڑے ہیں، آپ کو شاید یہ بات معلوم ہو کہ قانونی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ہم گھر میں ایسی جگہ کھڑکی نہیں کھول سکتے ہیں جس کھڑکی کے کھولنے کی وجہ سے پڑوسی کے خواتین، گھر کے خواتین نظر آئیں۔ گھر کے اگر خواتین کے اندر بے پردگی ہو ہمارے کھڑکی کی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور قانونی طور پر بھی اس سے روکا جاتا اور منع کیا جاتا ہے کہ بھائی تم وہاں کھڑکی نہیں کھول سکتے۔ اگر تم کھڑکی کھولو گے تو سامنے پڑوسی کے گھر کے خواتین کے بے پردگیوں کے شکار ہو جائیں گی، لہٰذا ان کے پرائیویسی کا احترام کرتے ہوئے شریعت نے بھی حکم دیا ہے کہ اس جگہ کھڑکی نہیں کھول سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے چھت پر جانے کا حق سب کو حاصل ہے، آدمی اپنے گھر کی چھت پر جا سکتا ہے، لیکن گھر کے چھت پر اس طرح جانا کہ پڑوسی کے گھر کے مناظر نظر آئیں، پڑوسی کے گھر کا منظر دکھے تو فقہا منع کرتے ہیں، علماء منع کرتے ہیں، ہماری شریعت منع کرتی ہے کہ اگر چھت پر جانے کی وجہ سے پڑوسی کے گھر کا منظر دکھتا ہو، چھت پر جانے کی وجہ سے پڑوسی کے گھر کے مناظر نظر آتے ہوں، عورتیں نظر آتی ہوں، تو پھر اس طرح اس گھر کے چھت پر جانا منع ہے۔ اگر زیادہ ضرورت ہو جائے تو ان کو پہلے اطلاع دی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ ہم کو ہمارے گھر کے چھت پر آنا ہے، ضرورت ہے، آپ لوگ پردے میں چلے جائیں۔ میں کڑپا کے بارے میں ہمارے شیخ اسحاق علی صاحب کہتے تھے کہ جب ہم لوگ بچپن تھے، چھوٹے تھے، جب وہ چھوٹے تھے، آپ لوگ بھی شاید جو بڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اگر کسی کو اپنے گھر کے چھت پر اس طرح جانا ہو یا اونچی جگہ پہ جانا ہو، دیوار پر چڑھنا ہو جہاں سے دوسروں کے گھر نظر آتے ہو، تو اعلان کر دیا جاتا تھا، چڑھنے والا بتا دیتا کیا تھا کہ ہم چڑھ رہے ہیں، جو خواتین ہیں وہ پردے میں چلے جائیں، تو پھر عورتیں پردے میں چلی جاتی تھیں۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر پر چڑھتا ہے اور چڑھنے کے بعد پڑوسی کے گھر کا منظر دکھتا ہے تو اس کو اپنے گھر پر چھت پر جانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ دوسری بات یہاں ایک اور میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یوں تو انسان کسی بھی خاتون کے ساتھ بدکاری کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑوسی کے خاتون کے ساتھ، پڑوس کی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑوسی خاتون کے ساتھ بدکاری کرنا دوسری 10 خواتین کے ساتھ بدکاری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اس کا زیادہ سخت سزا اور سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عربی کا 2-3 شعر ہے، جس شعر میں اسلامی تہذیب کے
اسلامی تہذیب کو گویا بیان کیا گیا ہے اور اسلامی تہذیب کی ترجمانی کی گئی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ یہ شعر اپنے گھر کے لوگوں کو سکھاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو سکھاؤ۔ وہ شعر اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عربی میں شعر ہے، انت اختی وانت حرمت جاری، انت اختی وانت حرمت جاری، یعنی ایک شخص کہہ رہا ہے ایک عورت سے، ایک لڑکی سے کہ تم میری بہن ہو، خاص طور سے جو پڑوس میں رہتے ہیں، پڑوس کی خواتین، پڑوس کی بچیاں، پڑوس کی بیٹیاں، پڑوس کی بہنیں، اس کے تعلق سے عربی شعر ہے انت اختی وانت حرمت جاری، کہ تم میری بہن ہو، میرے پڑوس کی حرمت ہو۔ وحقیق علی حفظ الجواری، اور پڑوس کے حقوق کی حفاظت میرا فرض ہے، یعنی جو پڑوس میں رہتے ہیں ان کے جو حقوق ہوتے ہیں اس کی حفاظت یہ میرا فرض ہے۔ ان للجار ان تغیب غیبا، اگر پڑوسی کسی کام کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے، حافظا للمغیب والاسرار، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں۔ ما ابالی اکان للجاری ستر، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے گھر پر پردہ ہے یا نہیں ہے، دروازے پر گھر کے اوپر پردہ ہے یا نہیں ہے۔ مسبل ام بقی بغیر ستارین، ہر صورت میں اس کے پرائیویسی کا احترام کرنے والا ہوں اور اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ عربی کا شعر ہے اور اس شعر کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ شعر اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اس میں اپنے پڑوس کے خواتین کے ساتھ ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس تعلق کو اور اسلامی تہذیب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر عورت، ہر لڑکی گویا ہماری بہن کی طرح ہے، جس طرح ایک بھائی اپنی بہن کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، باپ کی غیر موجودگی میں ایک بھائی اپنے بہن کے لیے باپ بن کر کے رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کے خواتین کے ساتھ بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو آج میں تیسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے رازوں کی حفاظت، یعنی رازوں کو افشا کرنا، پڑوسیوں کے عیبوں، پڑوسیوں کے خامیوں، پڑوسیوں کے کمزوریوں کو بیان کرنا، اس کا چرچا کرنا، اس سے بھی پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ لہٰذا یوں تو ہر انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو، کسی کی کمی معلوم ہو، کسی کی کمزوری معلوم ہو، کسی کی خامی کا پتہ چلے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر پردہ پوشی کرو، اس پر پردہ پوشی کرو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اب بتائیے عیب دار کون نہیں ہے؟ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ کامل اور مکمل انسان یہ صرف نبی کی ذات ہوا کرتی ہے۔ نبی کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر خامیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، عیب ہوں گے۔ اس عیب اور کمزوری اور خامی کا اگر علم ہو جائے، پتہ چل جائے تو اس پر پردہ پوشی کرنا یہ ہمیں ہمارا دین نے سکھایا ہے۔ لیکن آج ہمارے سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے تو جب تک ہم 10 لوگوں کو نہیں بولتے ہم کو سکون نہیں ملتا، اور خاص طور سے پڑوسیوں کے بارے میں یہ بات جس طرح پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ایک جگہ جو کام کرنے والے لوگ آفس وغیرہ میں، دفتر وغیرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں، پہلے عورتیں اس طرح کے مزاج رکھتی تھیں کہ پڑوسی کی خبر معلوم ہو گئی، پڑوسی کی کوئی بات معلوم ہو گئی، پڑوسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا تو وہ دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کو کہتی پھرتی تھیں۔ لیکن اب یہی مزاج آج کل آفسوں میں، آج کل دفتر وغیرہ میں مردوں کا بھی بنا ہوا ہے۔ ایک مرد بھی دوسرے مرد کے ٹوہ میں رہتا ہے، اس کے عیب کو تلاش کرتا ہے، حالانکہ کسی کے عیب کو تلاش کرنا، کسی کی کمی کو تلاش کرنا، کسی کی خامی پر نظر رکھنا، کسی کے ٹوہ میں لگے رہنا، اس سے دین اسلام نے منع کیا۔
سختی کے ساتھ منع کیا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. یہ ولا تجسسوا کا جو لفظ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ تم کسی کے ٹوہ میں مت رہو, کسی کے پیچھے پڑے رہو مت رہو کہ تم اس کو دیکھتے رہو کہ وہ کیا کرتا ہے نہیں کرتا ہے. آج کل آفس میں اور دفاتر میں یہ بات عام ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے لگا رہتا ہے, دوسرے کے خامی تلاش کرتے رہتا, دوسرے کے عیب کو تلاش کرتے رہتا, دوسرے کے کمزوری کو تلاش کرتے رہتا, اور کسی چیز کا پتہ چل گیا تو پھر ہر جگہ چرچا کیے پھرتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبہ, کہ اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لے آئے ہو, زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہو, زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, حالانکہ دل میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے. لا تغتابوا المسلمین, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو, مسلمانوں کی برائیاں مت کرو, مسلمانوں کے عیب و کمزوریوں کو یہاں وہاں بیان مت کرو. ولا تتبعوا عوراتہم, اور ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو, اس کے ٹوہ میں لگے رہے مت رہو, اس کے عیبوں کمزوریوں خامیوں کو تلاش مت کرو. اور پھر فرمایا فإنہ من یتبع عورت اخیہ, کہ جو شخص اپنے بھائی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے یتبع اللہ عورتہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا حتی یفضحہ فی بیتہ, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو آپ اس حدیث میں دیکھیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سختی کے ساتھ منع کیا ہے, اور کہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے نہ پڑے, کسی کے ٹوہ میں نہ رہے, کسی کی جاسوسی نہ کرے, کسی کی خامی کمزوری پر نظر نہ رکھے. اور فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیب کو تلاشتے رہتا, جو شخص کسی کی کمزوری کو تلاشتے رہتا, جو شخص کسی کی خامی کو ڈھونڈتے رہتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اور جس کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے تو پھر اللہ اس آدمی کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑتا ہے. تو بڑی سختی کے ساتھ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا اور منع کیا ہے. تو یہ عام حکم ہے ہر انسان کے لیے, لیکن ایک پڑوسی کو ایک پڑوسی کے ساتھ میں اگر اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے تو یہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے, یہ گناہ اور سخت ہو جاتا ہے جب پڑوسی کے عیب کے پیچھے, کمزوری کے پیچھے, خامی کے پیچھے اور اس کی کمی کے پیچھے پڑ جائے اور کچھ معلوم ہو جائے تو اس کا چرچا کرتا رہے. اس سے اور زیادہ سختی کے ساتھ روکا اور منع کیا گیا ہے. اور اس کے بالمقابل اللہ تبارک و اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی آدمی کے کسی تکلیف اور پریشانی کو دور کرے گا تو کل قیامت کے دن قیامت کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کرے گا. اور جو شخص کسی آدمی کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور جو شخص کسی پریشان آدمی کے لیے آسانی کا معاملہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اور اسی موقع سے وہ تاریخی جملہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہو. یہ حکم عام ہے, پڑوسیوں کے لیے بالکل خاص ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پڑوسی اپنے پڑوسیوں کی مدد میں لگا ہوا ہے, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں لگا ہوا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مدد میں لگا رہتا ہے. لہذا تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور نفع پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, آرام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اچھا سے اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی آدمی کی ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہو, کسی آدمی کا عیب بیان کیا جا رہا ہو, کسی کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں, تو ہم لوگ بڑے مزے لے کر کے سنتے ہیں. پڑوسی کی بات کو, پڑوسی کے عیب کو, پڑوسیوں کے خامیوں اور کمزوریوں کو مزے لے لے کر کے آدمی دوسری جگہ بیان بھی کرتا ہے, اور مزے لے لے کر کے آدمی سنتا بھی ہے.
لیکن حدیث شریف میں کیا ہے، ہم اس نیت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ، یعنی کسی کے بارے میں برائی ہو رہی ہے، کسی کے بارے میں اس کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کے غلط چرچے ہو رہے ہیں، وہاں پر کوئی دوسرا آدمی اس آدمی کی طرف سے اگر دفاع کرتا، نہیں لو وہ آدمی ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط علم ہوا ہے، آپ کی جانکاری غلط ہے، آپ کو کوئی غلط بات معلوم ہو گئی ہے، جس کے بارے میں آپ ایسا بول رہے ہو وہ ایسا نہیں، یعنی اس کا دفاع کرے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ کے آگ سے بچائے گا، دوزخ کے آگ سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر کسی شخص کی برائی ہو رہی ہو، کسی شخص کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہو، کسی شخص کی خامی اور کمزوری کو بیان کیا جا رہا ہو، تو اس کو مزہ لے کر سننے کے بجائے جو آدمی بول رہا ہے اس کو بولنے سے روکنا چاہیے۔ دیکھیے غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ ہم لوگ غیبت کرنا حرام تو سمجھتے ہیں، لیکن غیبت سننا بھی حرام ہے، یہ شاید ہم کو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم بھی بڑے مزے لے کر کے سنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام بنے، آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر اور مستند کتاب بخاری شریف کو کہا جاتا ہے۔ جو بخاری شریف جس آدمی نے لکھا محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے، جب سے میں نے پڑھا غیبت حرام ہے، میں نے اپنی زندگی میں پھر دوبارہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بلندی عطا کرتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو وہ مقام عطا کرتا ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم لوگ کسی کو دبا کر کے، کسی کی برائی کر کے، کسی کو نیچا دکھا کر کے، کسی کی خامی کمزوری کو بیان کر کے اوپر اٹھنا چاہتے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں، بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بلندی ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے، بلندی حاصل کرنے کے لیے دین پر چلنا پڑتا ہے، شریعت پر چلنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانا پڑتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایک استاذ کلاس روم میں داخل ہوئے، ایک ٹیچر، اور اس نے جو ہے بورڈ پر ایک لکیر کھینچ دیا، اور لکیر کھینچ دینے کے بعد انہوں نے بچے کو سمجھانے کے لیے موٹیویشن کے طور پر انہوں نے بچوں سے کہا کہ ایسا ہے، اس لکیر کو چھوئے بغیر تم میں سے کوئی شخص اس کو چھوٹا کر کے دکھاؤ۔ تو بچے دماغ لگاتے لگاتے تھک گئے، اور سب نے کہا سر اس کو چھوٹا کرنا ہو تو اس کو چھونا پڑے گا، مٹانے کے لیے چھونا پڑے گا، جب تک ہم اس کو چھوئیں گے نہیں تب تک کہ اس کو ہم چھوٹے کیسے کر سکتے۔ جب کوئی بھی بچہ نہیں کر پایا تو پھر اسی ٹیچر نے اس لکیر کے بازو میں ایک بڑی والی لکیر کھینچ دیا اور کہا کہ دیکھو اس کو چھوئے بغیر اب ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا یا نہیں کر دیا۔ تو تمام بچوں نے کہا کہ ہاں سر وہ تو اب چھوٹی ہو گئی۔ پھر اس مثال سے انہوں نے کہا کہ بیٹے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کو چھوٹا کرنا ضروری نہیں ہے، آپ خود بڑے ہو جاؤ تو دوسرا چھوٹا ہو جاتا۔ اس کو چھوٹے کرنے کے لیے اس کی کمزوری، اس کی خامی، اس کے عیب کو، اس کے خامیوں کو بولنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خود بلند کر دے گا۔ کیا فرمایا؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے لوگوں کے لیے ہیں کہ ہمیں اپنے سماج کو، معاشرے کو اگر امن و امان اور خوشحال بنانا ہو، صالح معاشرہ بنانا ہو تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں قطرہ قطرہ ہی جب ملتا جاتا ہے تو آگے چل کر بڑا تالاب بنتا ہے، اور وہی بڑے تالاب آگے چل کر سمندر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جن چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے، جس دن ہم شروع کر دیں گے ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو اسی دن انشاءاللہ ہمارا مسلم سماج، ہمارا مسلم معاشرہ ایک صالح معاشرہ بنے گا، ایک اچھا معاشرہ بنے گا، جہاں پر کوئی کسی کی برائی نہیں بلکہ ہر ایک آدمی ہر ایک کی تعریف کرے گا، جہاں پر کوئی کسی کے عیب کو بیان نہیں کرے گا، ہر آدمی ایک دوسرے کے خوبی کو بیان کرے گا۔ خوبی پر نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خامی کمزوری اور عیب پر نظر رکھنے سے شریعت نے، ہمارے دین
دین نے منع کیا ہے، اور چونکہ ان چیزوں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ایک پڑوسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتا ہے، اس وجہ سے دین ہمیں، شریعت بہت سختی کے ساتھ ہمیں روکتی اور منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو